حدیث کے ساتھ آپ ہم سب تقریباً ہفتے میں تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اور تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں، محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہر محفل مجلس میں جہاں جمع من شیعتنا و محبینا، جہاں ہمارے شیعہ ہمارے محب، اچھا شیعوں کے ساتھ محب کا لفظ استعمال کر کے مجھ جیسے لوگوں پہ تو بھی احسان کیا، اس لیے کہ شیعہ ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن محب ہونے پر مجھے اور آپ کو یقین ہے، ہمیں اہل بیت کے محب ہونے پر یقین ہے، مگر شیعہ ہونے پر مجھے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ جی، شیعہ ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، شیعہ ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، شیعہ ہونے کے لیے بڑی محنتیں کرنا پڑے گی۔ ویسے ہی چند ہی شیعہ گزرے ہیں جن میں ایک بڑا نام سلمان فارسی کا ہے، ایک بڑا نام حضرت مقداد کا ہے، حذیفہ یمان کا ہے، حجر بن عدی کا ہے، ایک بڑا نام حضرت مالک اشتر کا ہے۔ تاریخ اہل بیت میں، تاریخ سیرت اہل بیت میں شاید ہاتھ کی انگلیاں زیادہ ہوں گی، شیعہ اتنے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے نا، وہاں شیعتوں نہ کہہ کر محبینہ بھی کہا ہے، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب۔ خاتون نے آ کر سیدہ سے کہا، بی بی میرے شوہر نے پوچھوایا ہے کہ جا کر سیدہ سے پوچھ کر آؤ، بی بی سے پوچھ کر آؤ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کے پوچھو کہ ہمارے جتنے حکم ہیں ان سب پر عمل کرتے ہو، اور جتنی چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سب سے باز رہتے ہو۔ وہ گئی، واپس آئی، کہا میرے شوہر نے کہا نہیں بی بی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور آپ نے جن سے روکا ہے اس سے باز آ جائیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، ہمارے محب ہو، تم ہمیں دیکھ کر زندگی گزار رہے ہو، ہماری باتوں پر عمل کی کوشش کر رہے ہو، لہٰذا تم ہمارے محب ہو۔ اور سیدہ محبوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ معاف کیجیے گا، بات تو نہیں تھی میرے یہاں، میرے ذہن میں طے نہیں، سوچا نہیں تھا کہ میں بات کروں گا، لیکن بات آئی ہے۔ شیعوں کو تو ویسے بھی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، شیعوں کو تو شفاعت کی ضرورت نہیں، شیعہ تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنا انہوں نے دنیا میں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق عمل کر لیا ہوگا کہ انہیں ان کی زندگیوں میں گناہ ہوگا ہی نہیں جو انہیں شفاعت کی ضرورت ہے۔ پارسا لوگ، صاحبان تقوی لوگ، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی لوگ، اولیاء الہی جو مولا علی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، تو انہیں شفاعت کی ضرورت اہل بیت کی ہے ہی نہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ نبی فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک۔ اب ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہے کہ میں نے ایسے سنی دیکھے، انہوں نے ایسے شیعہ دیکھے، تو ہم بنے ہوئے ہیں شیعوں کے نمائندے، تو جب ان کا حال ایسا ہے تو یہ سارے باقی شیعوں کا حال کیسا ہوگا؟ تو وہ یہ پھر ہم یہ والی باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، سارے سنی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی شیعہ یہ شیعہ ایسا ہے، تو پھر باقی تو ان سے بھی کم ہوں گے نا، تو ان کا ہی حال بہت اچھا نہیں ہے تو باقیوں کا کیا حال اچھا ہوگا۔ تو مولا نبی فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ، یا علی میرے گھر کے قریب جتنے گھر ہوں گے وہ تمہارے اور تمہارے شیعوں کے۔ یہ حدیث اگر اہل سنت کی کتاب میں نہ دکھا سکوں تو میں مجرم ہوں۔ ابھی آپ سرچ کریں، اہل سنت کے 4 حوالے مل جائیں گے آپ۔ 80 حدیثیں میں نے ایک جگہ جمع کی تھی شیعوں کے بارے میں، نبی کی حدیثیں بھائی، سرکار دو جہاں کے الفاظ جو آپ کی زبان پر جاری ہوئے، اہل سنت کی کتابوں میں مولا علی کے شیعوں کا تذکرہ ہے، اور فرمایا یا علی شیعتوں کا ہم ہولی علی ممبری، جب میرا محشر میں ممبر لگے گا اور میں اہل محشر سے خطاب کروں گا، نبی فرما رہے ہیں جب میں اہل محشر سے خطاب کروں گا، جب محشر میں میرا ممبر لگے گا تو میرے ممبر کے اطراف میں جو لوگ کھڑے کیے جائیں گے وہ تمہارے شیعہ ہوں۔
80 حدیثیں میں نے صحیح حدیثیں جو سنی شیعہ کتابوں میں ہیں وہ جمع کی کہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے لفظ شیعہ آیا ہے، علی کے شیعوں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو پھر جب میں ریسرچ کر رہا تھا لفظ شیعہ کے اوپر تو مفتی شامزئی صاحب بہت بڑا نام ہے دیوبندی بھائیوں میں، جنہیں کراچی میں بن نوری ٹاؤن والے، جنہیں کئی سال پہلے شاید 90 کے عشرے میں انہیں شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کسی کو بھی ماورائے عدالت کوئی کسی سے غصہ کرے اور کسی کو مار دے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو ایسا ہوا، تو وہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو ان کی ایک کتاب مجھے پڑھنے کا موقع ملا جو حضرت امام مہدی کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے عقیدہ ظہور مہدی، ایک دیوبندی عالم دین کی کتاب ہے اور 25 مرتبہ وہ چھپ چکی ہے۔ کثیر الاشاعات کتاب ہے جو بن نوری ٹاؤن کراچی سے وہ 25 مرتبہ چھپی ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ حضرت مہدی، ظہور حضرت مہدی کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمات اسلامیہ میں سے ہے۔